اور سامنے کی چیزیں سب کا جاننے والا ہے۔ انت تحکم بین عبادک فی ما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر ان کافروں اور ظالموں کے پاس جو بھی کچھ زمین میں ہے ساری دولت ہوتی، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس جتنی اور بھی ہوتی، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو قیامت کے دن اس برے عذاب سے، عذاب کی برائی سے بچنے کے لیے وہ سارا فدیہ مل رہے تھے۔ یہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ جان پر بنی ہو تو ایک گھونٹ پانی کے لیے انسان سب کچھ دینے کو تیار ہو جائے گا، بادشاہ دے دے گا، وہ تو دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پیاس سے آدمی مر رہا ہو تو ایک گھونٹ پانی کے لیے وہ کیا نہیں دے دے گا۔ تو قیامت کے دن بھی فرمایا کہ اگر ان کے پاس پوری دنیا کی دولت ہو، اتنی ہی اور بھی ہو، تو یہ سب دے کر چاہیں گے کسی طرح اس جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لیا جائے۔ ظاہر بات ہے یہ بھی بات کو واضح کرنے کے لیے نہ وہاں کسی کے پاس دولت ہوگی نہ اس کا کوئی امکان ہے، لیکن سمجھانے کے لیے وہی چیزیں جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں انہی کو اسلوب کو اختیار کیا گیا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اس روز ان کے سامنے آ جائے گی اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے ایسے ہی ڈرا رہے ہیں، جیسے بچوں کو ہابو سے ڈراتے ہیں، ہوا ہے آ جائے گا، ایسے ہی یہ نبی جو ہیں یہ ذرا جہنم سے اور اس سے اور عذاب سے ڈرا رہے ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ تو وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ بات واقع ایسا ہی ہو جائے گا، لیکن اس روز ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا۔ پھر پوچھا جائے گا الیس ھذا بالحق قالوا بلی وربنا، کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیا یہ سراب ہے؟ یہ جھوٹ موٹ کی چیز ہے یا واقعی ہے؟ وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، اور ان کو گھیرے میں لے لے گی یا ان پر الٹ پڑے گی وہ تمام چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچی، دعانا، ہمیں پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، جب ہم اسے لپیٹ دیتے ہیں اپنی نعمت میں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو وہ کہتا مجھے یہ ملا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، میری ذہانت، فطانت، میری سمجھ، میری کاریگری، میں نے بر وقت اندازہ کر لیا کہ اب کیا حالات ہونے والے ہیں، کس چیز کی ڈیمانڈ پیدا ہونے والی ہے، میں نے اس کی فیکٹری لگا لی، تو دیکھو میرے وارے نیارے، یہ ساری میری سوجھ بوجھ ہے۔ علی علم بل ہی فتنۃ، یہی مضمون بڑی وضاحت کے ساتھ آ چکا سورہ قصص میں۔ قارون کا یہی فلسفہ تھا، اوتیتہ علی علم عندی، یہ دولت جو ہے یہ میں نے اپنی ذہانت اور فطانت سے کمائی ہے۔ بل ہی فتنۃ، نہیں یہ تو تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ قد قالها الذین من قبلہم، پہلوں نے بھی ایسی بات کہی تھی، قارون کی طرف اشارہ ہو گیا۔ فما اغنی عنہم ما كانوا یکسبون، تو جو کچھ بھی انہوں نے کمائی کی تھی وہ انہیں بچا نہیں سکی جب اللہ نے قارون کو اور اس کے محل کو دھسا دیا اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، پھر پڑ گئی ان پر، آ گئی وہی چیزیں کہ جو انہوں نے کمائی تھیں، اپنی برائیاں جو کمائی تھیں۔ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ، اور ان میں سے بھی جو لوگ اس ظلم اور کفر اور شرک کی روش اختیار کریں گے، سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو ان کے بھی جو کرتوتوں کی برائی ہے وہ ان کے اوپر واقع ہو کر رہے گی۔ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور وہ شکست نہیں دے سکیں گے، ہرا نہیں سکیں گے، عاجز نہیں کر سکیں گے اللہ کو۔ اَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ ہی ہے کہ جو کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ماننے والے ہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اس صورت میں یہ دو مرتبہ آیا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا پہلے آیا تھا، اور اب آیا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی کہیے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ تمہاری اب تک کی غفلت کی زندگی، اگر تم نے یہ زندگی غفلت میں گزار دی ہے، اب بھی ہوش میں آ جاؤ، جنہوں نے اب تک ظلم کیا ہے اپنے اوپر۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن اس کی شرط ہے توبہ کرو اس کی جناب میں، آج توبہ کرو خلوص دل کے ساتھ، چاہے پوری زندگی 70 برس کی ہے کتنی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو صاف کر دے گا، خلوص دل کے ساتھ توبہ۔ اور توبہ کی شرط یہ ہے کہ حرام خوری چھوڑو، غلط کام چھوڑو، معصیت کو ترک کرو، اس کے بغیر توبہ نہیں ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، عمل جب تک درست نہیں ہوتا تو توبہ کیا خاک ہوئی، توبہ وہ ہے کہ عمل درست ہو جائے۔
انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور الرحیم ہے۔ وانیبوا الی ربکم، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، واسلموا لہ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اب بھی بن جاؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تم پر وہ عذاب آئے اور مسلط ہو جائے اور پھر تمہاری کہیں سے کوئی مدد نہیں کی جا سکے گی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، یہ اس سے پہلے بھی آیت آ چکی ہے نا، آیت نمبر 18 میں تھا فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ۔ یہ قرآن بھی جو تمہیں راستہ دکھا رہا ہے، اس میں درجات ہیں، اونچے ہیں۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، یہ درجے تھے کہ نہیں تھے؟ درجہ شہادت ہے، درجہ صدیقیت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سورہ حدید میں جا کر مزید مضمون اور کھلے گا۔ تو اونچے سے اونچے درجے کی طرف چلنے کی کوشش کرو۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس میں سے جو بہترین درجے کی شے ہے اس کی پیروی کرو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ عذاب تم پر اچانک آ دھمکے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا گمان تک نہ ہو۔ ان تقول نفس، مبادا پھر اس وقت کوئی جان یہ کہے، یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے میری حسرت، ہائے افسوس مجھ سے جو کوتاہی ہوئی اللہ کی جناب میں، اللہ کے حقوق کو تو میں نے پہچانا ہی نہیں، اللہ کا دین مغلوب، اور میں لگا ہوا دنیا کے دھندوں میں اپنے زیادہ سے زیادہ کمانے میں اور عیش اور اپنے سٹیٹس، اور وہ سٹیٹس سمبل ہی کو معبود بنا رکھا ہے، اسی میں اپنا پورا تن من دھن لگا دیا ہے، جبکہ اللہ کا دین مغلوب پڑا ہوا ہے، اور میں نے اس کی کوئی محنت نہیں کی، میں نے کوئی کوشش نہیں کی۔ یا حسرتا ان تقول نفس، کہ کوئی جان کہے اس دن، یا حسرتا، ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، جو اللہ کے جناب میں، اللہ کی جانب مجھ سے جو کوتاہی ہوئی، میں نے کمی کی۔ وَإِن كُنتَ لَمِنَ الصَّاغِرِينَ، اور وہ جو کافر تھے وہ تو، میں تو رہا وَإِن كُنتُ لَمِنَ الصَّاغِرِينَ، میں تو بس مذاق ہی سمجھتا رہا، میں نے کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں بات کو، I never took it seriously۔ اور تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا تم کہو کہ اگر اللہ نے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی ہو جاتا متقی۔ گویا کہ یہاں اپنے اس چوائس کی نفی کر رہے ہو، اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا اور تمہیں اختیار دیا تھا، اما شاکرا و اما کفورا۔ او تقول حین تری العذاب، یا وہ کہے جب کہ وہ عذاب کو دیکھے، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اگر مجھے لوٹنا نصیب ہو جائے کسی طریقے سے، ایک دفعہ اگر مجھے دوبارہ لوٹا دیا جائے، پھر تو میں محسنین میں سے ہو جاؤں گا، پھر صرف متقی نہیں، صرف مسلم نہیں، صرف مومن نہیں، محسنین پہ میں شامل ہو جاؤں گا۔ بلا، کیوں نہیں، قد جاءت کا آیاتی، آئی تھی تیرے پاس میری آیات، فکذبت بہا، تو نے ان کو جھٹلا دیا تھا، واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا تھا، وکنت من الکافرین، اور تو نے کفر کی روش اختیار کی تھی۔ ویوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودۃ، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ایسے متکبرین کا؟ وینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتہم، اور اللہ تعالیٰ نجات دے گا ان کو جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی تھے، اور پہنچا دے گا ان کی کامیابی کی جگہوں پر، جو ان کے مقامات ہیں ان تک پہنچا دے گا۔ کسی کا کوئی مقام ہے، کسی کا کوئی مقام ہے، یہ صدیقیت کا مقام ہے، یہ شہداء کا مقام ہے، یہ انبیاء کا مقام ہے۔ لا یمسہم السوء، انہیں نہیں چھو سکے گی کوئی بھی تکلیف، کوئی برائی، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا نگران ہے اور ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اس کے لیے ہے تمام کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی ہے تباہ ہونے والے اور گھاٹے میں رہنے والے۔ یہ آخری دو رکوع جو ہے سورہ مبارکہ کے، ہمارے پاس وقت کم ہے لیکن بہرحال اس سے جو بھی ملائم ہے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ بہت ہی پرجلال انداز ہے قرآن مجید میں، لیکن پھر وہی توحید کا مضمون آ رہا ہے، توحید فی العبادت۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، یہ انداز جو ہے قرآن مجید میں کہیں اور نہیں ملے گا۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے جاہلو، کیا تم مجھے بھی یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کروں؟ وہ دباؤ جو تھا، مشرکین کا دباؤ تھا محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ تو کمپرومائز کیجئے، کچھ تو لے دے کے معاملہ کیجئے، کوئی ایک آدھ معبود ہمارا بھی مانے، باقی آپ کو ہم مان لیں گے، اب آپ کو بادشاہ بھی مان لیں گے، باقی جو آپ کہیں گے ہم کریں گے۔
لیکن یہ کہ کچھ تو آخر ہمارے ساتھ بھی کچھ تو گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے. وہ ابو کا جواب اس انداز میں دیجیے، قل فغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، مجھے بھی تم اس بات کا مشورہ دے رہے ہو، مجھے یہ حکم دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو پوجوں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور اے نبی آپ کی طرف تو وحی کی جا چکی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کو بھی یہ وحی کر دی گئی تھی. توجہ سے سنیے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی اگر آپ بھی بالفرض شرک کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے بھی سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی نہایت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قانون خداوندی وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اصل میں یہ سختی ساری حضور کی طرف نہیں ہے، یہ مشرکین سے، خطاب ان سے نہیں، بظاہر حضور سے ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ تو ایسا قانون ہے ہمارا جو کسی کے لیے بھی نہیں بدلے گا. جو بھی شرک کرے گا اس کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ نہیں، کسے باشد. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، نہیں صرف اللہ ہی کی آپ بندگی کیجئے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور بن جائیے اس کے شکر گزار بندوں میں سے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا، اس کی قدرت کا اندازہ نہ کر پائے، اس کی قوت کا، قدرت کا کیسے کر سکتے. لیکن یہ کہ ایک بات ذہن میں آنی چاہیے، اگرچہ ہم اللہ کی قدرت کو ناپ تول نہیں سکتے، ہم اللہ کے علم کو ناپ تول سکتے ہیں کہ کتنا علم ہے، اس لیے کہ ہماری جو ترازو ہے وہ تو سونار کی ترازو کی طرح ہے، وہ ماشے تولے تو وہ جو ہے وہ تول لے گی، لیکن یہ کہ ٹنوں کو کیسے تولے گی. تو ہمارے ذہن کی ترازو جو ہے وہ نہیں تول سکتی، اللہ کی صفات کو بھی نہیں ہم جان سکتے کہ وہ کتنی ہے، کیسی ہے. لیکن ایک بات جان لیجیے، علی کل شیء قدیر، یہ تو جان سکتے ہیں نا، ہر شے پر قادر ہے. لیکن یہ کہ جن لوگوں کا ذہن اس سے بھی عاجز آ جاتا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ، اس کا ایک تمہیں جھلک دکھا رہے ہیں اس کی قدرت، اس کی عظمت کہ تمہاری یہ پوری کی پوری زمین اس کی ایک مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور یہ آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. کوئی اندازہ کر سکتے ہو تو کر لو. ہمیں آسمانوں کا کیا پتہ ہے، ہمیں کیا گیلیکسیز کا کیا تصور ہے. چکر آتا ہے جب پڑھتے ہیں ایسٹرونومی کو کتاب پڑھیے، واقعہ ہے کہ میرا سر چکرا جاتا ہے. لائٹ ایئرس کا جو تصور آتا ہے، بلینز اینڈ بلینز، اور چلتے جائیے، وہ تو ختم ہونے والی بات ہی نہیں. ہمارا تصور جو ہے وہ وہاں جا کر بالکل جو ہے جواب دے دیتا ہے. تخیل جو ہے، قوت تخیلہ، وہ تھک ہار کر رہ جاتی ہے. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے، اس تمام شرک سے جو یہ کر رہے ہیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا. فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی ہیں آسمانوں میں اور جو بھی ہیں زمین میں، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جنہیں اللہ چاہے گا. یعنی یہ بے ہوشی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں پر بھی طاری ہوگی سوائے کچھ فرشتوں کے، اس قدر وہ دہشت والا ہوگا. تو ایک اصل میں تین ہے یہ نفخے جو ہے. پہلا نفخہ ہے زلزلے والا، وہ ہے نفخہ ساعت کا، اس میں تو ہلچل ہوگی، طوفان ہوگا، سورج اور چاند ٹکرائیں گے اور یہ پہاڑ چلیں گے روئی کے گالوں کی طرح. وہ ہے جو پہلا ہے ساعہ. پھر اس کے بعد ایک اور ہوگا اور اس کے بعد سب کے سب ختم ہو گئے، سب پر ایک موت کی نیند طاری ہو جائے گی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ، پھر اس میں پھونک ماری جائے گی ایک مرتبہ اور یہ تیسری مرتبہ، یہاں کے حساب سے دوسری مرتبہ، لیکن یہ کہ یہ نفخہ ثالثہ ہے. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو اچانک وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے. یہ نفخہ ہے بعث بعد الموت کا، تیسرا نفخہ. اسی لیے قیامت اس کو کہتے ہیں اذا ہم قیام ینظرون، یہ یوم القیامہ ہے. پہلے ساعہ ہے، پہلے وہ گھڑی ہے کہ جس سے ایک موت وارد ہوگی، سب پر طاری ہو جائے گی، اور یہ قیامہ ہے جس میں کھڑے ہو جائیں گے. ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون واشرقت الارض بنور ربہا، اور زمین چمک اٹھے گی اپنے رب کے نور سے. آگے چل کر ہم پڑھیں گے، اس وقت اسی زمین پر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا. وجاء ربک والملک صفا صفا،
آسمان ایک غمام کی حیثیت سے پھٹ جائے گا اور فرشتے جو ہیں قطار در قطار صفے باندھے ہوئے نیچے اتریں گے. واشرقت الارض بنور ربها ووضع الکتاب